وہ اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے کھڑے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا آپ کا بیٹا آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ سلام دعا کے بعد پوچھا بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا۔ آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگیں آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو جاں بلب بیٹے نے کہا ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا اے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، جانے سے پہلے اس کا جنازہ پڑھاتے چاہیے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، اس علاقے میں پہنچے جہاں قادیانی مبلغ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس سے مناظرہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا کی اور وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا صاحب 3 دن بعد واپس گھر پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا جب ابا واپس آئیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگی، اے اللہ ختم نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا واپس گھر آئے، رات بیٹے کو خواب میں دیکھا، بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا ابا جان رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کی اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔